بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو اردو ادب کے جماعت ششم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ بیٹا آج ہمارا عنوان ہے ہسپتال، جس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب۔ مصنف کے بارے میں بیٹا آپ کو بتاتی چلوں کہ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے اور آپ کو اردو ادب کے بہت مشہور مصنف ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ گورنر تھے اور آپ بھی سول سروسز سے وابستہ رہے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی سوانح حیات بھی لکھی، جس کو شہاب نامہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ سبق ہسپتال کے تدریسی مقاصد شیئر کرتے ہیں کہ ہسپتال میں آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہسپتال میں صفائی کی ضرورت و اہمیت اور فرائض کی درست ادائیگی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ درست لفظ کے ساتھ انفرادی بلند خوانی اور لغت کے استعمال کی مشق کرنے کے قابل ہوں گے۔ مشقی سوالات انفرادی طور پر حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ الفاظ سے بامعنی جملے بنا سکیں گے۔ الفاظ کے متضاد اور مترادف بنا سکیں گے۔ دیے گئے جملوں کو آسان فہم الفاظ میں تبدیل کر کے لکھنے کے اہل ہوں گے۔ جی بیٹا، سب سے پہلے ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق ہسپتال آپ کی سریر خامہ صفحہ نمبر 31 پر موجود ہے۔ سب سے پہلے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی آپ کو بک کے آخر میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی لفظ کی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ لغت میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ سبق کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مصنف ہیں وہ طویل دورے سے واپسی پر ڈسٹرکٹ بورڈ کے ڈاک بنگلہ میں قیام کرتے ہیں۔ ڈاک بنگلہ کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری یاد آتی ہے، جو کہ ایک دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے، تو وہ بغیر اطلاع دیے اس ڈسٹرکٹ کا معائنہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جو ہے وہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو انہیں ایک استبل نظر آتا ہے، جو کہ دراصل ہسپتال ہوتا ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کرسی پر دھوتی اور بنیان بیٹھے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنا جو ہے نسخے لکھ کر تو مریضوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنی مرض کی تشخیص کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کو نسخہ لکھ دیتے ہیں۔ بغیر دوا طلب کیے مریض جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ مصنف کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ان کو دوسرے مریضوں پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کی ذرا پیچیدہ قسم کی تکلیف ہے، وہ سب سے آخر میں بیان کریں گے۔ اور اس طرح پھر جب سب سے آخر میں مصنف جو ہے وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے ان کے بغور ان کا جو ہے وہ حلیے کو دیکھتے ہوئے تو دوبارہ مصروف ہو جاتے ہیں نسخہ لکھنے میں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے مصنف کو نہیں پہچانا۔ اسی وقت گاؤں کے نمبردار وہاں پہنچ کر مصنف کا راز فاش کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی ہی میں ڈپٹی کمشنر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھاگ کر اپنا حلیہ درست کرتے ہیں۔ اس کے بعد افسرانہ انداز میں تشریف آوری پر خوشنودی کا اظہار کر کے مصنف کو اسپتال کا معائنہ کرانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسپتال میں مصنف نے دیکھا کہ دوائیوں کی بوتل جگہ باسی پانی پڑا ہے اور اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے بہانہ بنایا کہ بجٹ تو جلدی منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیاں سال کے آخر میں ملتی ہیں۔ لیکن اس سے مریضوں کی اس پہ آمد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، مریض آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اعداد و شمار سے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو انڈور وارڈ کا معائنہ کرایا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی بحث بدی مصنف کو انڈور وارڈ کا جو ہے معائنہ کرایا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس بندی ہوتی ہے اور ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشانات لگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وزٹر بک میں جو ہے مصنف اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ہے اس میں مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے اور بکریوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے، جو کہ مصنف نے تنزیہ رائے دی ہوتی ہے ہسپتال کے بارے میں۔ تو کچھ عرصے بعد جب دوبارہ اس ڈسپنسری کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی بھینس اور مطلب ہسپتال کی حالت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو گزشتہ انہوں نے تاثرات درج کیے تھے وزٹر بک میں وہ صفحہ پھاڑ دیا جاتا ہے۔ بیٹا اب آ جاتے ہیں سبق کی ایکسرسائز کی طرف، یعنی کہ مشق۔ اچھا، مشقی سوالات میں سب سے پہلے سوالات کے جوابات ہیں، بہت آسان سوالات کے جوابات ہیں۔ جب آپ اچھی طرح سے سبق کی پڑھائی اور بلند خوانی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن آپ کے جو سمر ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے نوٹس کی شکل میں آپ کے پاس سوالات جوابات موجود ہیں۔ اس کو آپ نے سب سے پہلے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ بلند خوانی کے بعد آپ نے الفاظ معنی
پہلے 10 جو آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں وہ آپ نے کاپی پر تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ سوالات جوابات خوش خط طریقے سے تحریر کریں گے. سوال نمبر 1، مصنف نے ڈاک بنگلہ کو کس حالت میں پایا؟ انسان کی آنکھ اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ میں کیا فرق ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا حلیہ کیا تھا اور وہ مریضوں کا علاج کیسے کر رہے تھے؟ مصنف نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تکلیف بیان کی؟ مصنف کی اصلیت معلوم ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ مصنف ہسپتال کی وزٹر بک میں کس قسم کے تاثرات درج کیے؟ اس سبق سے ہمیں اپنے ملک میں دیہات میں پائی جانے ناقص طبی سہولتوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اظہار کریں گے، رائے کا اظہار کہ اس صورتحال میں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 2 ہے جس میں آپ نے الفاظ و محاورات کے معنی تلاش کرنے ہیں اور اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہاں پر دیے گئے ان کے معنی آپ کی بک میں موجود ہیں. خنتا پیشانی، دور افتادہ، مشاہدہ، تشخیص، راز فاش کرنا، روز افسوں، آنکھیں دکھانا، آنکھوں میں دھول جھونکنا. آپ ان الفاظ کے معنی تلاش کریں گے اور ان الفاظ کو پھر جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں گے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں. یہ کام بھی آپ نے کاپی پر اپنی تحریر کرنا ہے. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل جملوں کی الفاظ کی ترتیب درست کر کے دوبارہ تحریر کیجئے. یہ آپ کو بے ترتیب جملے دیے گئے ہیں جن کی آپ ترتیب درست کریں گے. آپ جس طرح کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے آپ ایک لائن لگائیں گے سارے جملوں کے سامنے اور پھر آپ ان جملوں کو درست کر کے لکھیں گے. بک میں سے دیکھ کے لکھیں گے، آپ ان کو تلاش کریں گے ان جملوں کو اور پھر ان کو ترتیب درست کریں گے. جیسے کہ پڑا تھا کھلا بنگلہ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا. ہوگی حکمت کوئی بھی اس میں کی اللہ، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. تھے ظروف 100 پرانے برس یہ ظروف 100 برس پرانے تھے یا 100. اس طرح آپ نے یہ تمام جو ہے وہ جملے درست ترتیب سے تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں مندرجہ ذیل جملوں کو مناسب الفاظ کی مدد سے مکمل کیجیے. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، کھیلنے کے وقت کھیلو اور کام کے وقت کام کرو. روتے روتے اس کی بندگی، علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. اس طرح آپ نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد بیٹا آپ کا اگلا سوال ہے آپ کے اسی صفحہ کے آخر میں دیا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے. الفاظ دیے گئے ہیں، کالم دیے گئے ہیں، انہی کے اندر آپ تحریر کریں گے جیسے کہ طویل، مختصر، آسمان، زمین، بیمار، تندرست یا صحت مند. جواب سوال ان کے آپ نے الٹ یعنی کہ متضاد تحریر کرنے ہیں. باسی، تازہ، اضافہ، کمی، غائب، حاضر، برا، اچھا وغیرہ. اس کے بعد بیٹا اگلے صفحے پر آ جائیے. صفحہ نمبر 35 ہے جس کے اوپر آپ کو الفاظ کے مترادف دیے گئے ہیں. آپ نے مترادف تحریر کرنے ہیں یعنی کہ ہم معنی الفاظ تحریر کرنے ہیں جیسے برس، سال، سرعت، تیزی، درد، تکلیف، جنون، متواتر، تاخیر، نظام، آپ وغیرہ. آپ کے لیے پہلے لفظ جو ہے وہ حل کر دیے گئے ہیں پہلے تاکہ آپ کو اس کو باقی جو ہے وہ حل کرنے میں آسانی ہو، آپ کو سمجھ آ جائے. بہرحال اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی کسی لفظ کا جواب یا مترادف یا متضاد نہیں ملتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال نمبر 7 ہے مندرجہ ذیل جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کیجیے. آسان فہم مطلب آپ نے لفظ کے جو مترادف ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسی جملے کو دوبارہ لکھیں گے. جیسے کہ چینی سے بنے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے. تو اب آپ اس کا جو آسان فہم ہوگا وہ آپ لکھیں گے کہ چینی سے بنے یہ برتن 100 سال پرانے تھے. مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا. مریض اپنی ہمت کے مطابق، بساط کا مطلب ہے ہمت یا کوشش، خود تشخیص کرنا، خود کھوج لگانا، خود پہچاننا. تو مریض اپنی ہمت کے مطابق یا اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اپنے مرض کے خود تشخیص کرتا تھا یا نشاندہی کرتا تھا کہ اس کو کیا مرض ہے. میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے، میرے دماغ میں کچھ خرابی واقع ہو گئی ہے وغیرہ. اسی طرح آپ نے باقی جملے بھی تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 8. اب یہ ہے کہ آپ نے صفت ذاتی، صفت مقداری اور صفت عددی کی تین مثالیں تلاش کر کے تحریر کرنی ہے. جیسے کہ صفت ذاتی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جس میں ہم موصوف کی ذاتی صفت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بہادر، شریف، نادان، کمزور، اس طرح. تو پہلا اس کے بعد آپ دیکھیں صفت مقداری ہے جس میں آپ جو صفت میں ہم مقدار ظاہر کرتے ہیں جیسے کئی برس، کچھ، تھوڑا، بہت وغیرہ. اور اس طرح صفت عددی ہے جس میں ہم اعداد بیان کرتے ہیں کہ 1 استبل، 2 ڈاکخانے، 3 اس طرح کر کے، 1 ڈسپینسری بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 9. اسی طرح سے آپ نے کہ باقی بھی اس کے حل کرنے ہیں. اور سوال نمبر 9 میں آپ دیکھیں کہ اللہ کیجیے. اللہ کے بیٹا ہوتا ہے جو ہم لفظ کے آخر میں لگاتے ہیں. ان سے 3 الفاظ بیان کیجیے. جیسے کہ اب یہ پان دان ہے تو اس میں دان لہکا ہے تو اس کے قدر دان. باقی آپ 2 آپ خود سے تلاش کر کے لکھیں گے. وزاداری ہے تو اس کے میں داری ہے لہکا تو اس کا دینداری، رشتہ داری وغیرہ. اور اس طرح خاطر خواہ ہے اس میں لہکا تو اس میں خیر خواہ
اور اس طرح سے آپ نے باقی جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں 3 الفاظ، ایک ایک آپ کے لیے کر دیا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، باقی آپ الفاظ خود سے کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا، سب سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سبق کے آخر میں اخلاقی سبق، اپنے جو بھی مضمون سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ اخلاقی سبق یہ ہے، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر کی صورتحال دیکھی کہ انہیں کس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور شرمندگی سے زیادہ وہ ان کی ڈٹائی کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے کہ وہ بہت اچھا جو ہے وہ، بجائے اس کے کچھ عرصے بعد جب مصنف نے دورہ کیا، معائنے کے لیے دوبارہ گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ہسپتال کی حالت درست ہوتی، انہوں نے اس کا دو سابقہ تاثرات کا جو صفحہ تھا اس کو ہی غائب کر دیا۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہمیں جو آپ بحیثیت طالب علم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے فرائض پوری دیانتداری سے انجام دینے چاہیے، تاکہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ کسی بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سطح پر، چاہے بحیثیت طالب علم، بحیثیت استاد، بحیثیت والدین، بحیثیت ایک ورکر، کہیں پہ بھی ہم اپنے فرائض پوری دیانتداری سے انجام نہیں دیتے تو ہمیں شرمندگی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم شرمندہ ہوں اور ہم بعد میں پچھتائیں، ہم اپنے کام وقت پر اور دیانتداری سے سر انجام دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو آپ ضرور رابطہ کیجیے، اور آپ اپنے لیکچر کو غور سے سنیے اور اپنے الفاظ کو خوشخط، اپنے سوالات جوابات، اپنے جو بھی اپنے تحریری کام ہے اس کو بہت خوشخط تحریر کرنا ہے، اور ان سوالات کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔